بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہر دو بیماری سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستوں، اس دنیا کی تاریخ میں نظر بد کے اثرات کا ذکر موجود ہے۔ انسانی آنکھوں سے نکلنے والی منفی شعاؤں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں قیامت برپا کر سکتی ہیں اور کسی کی بھی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، کسی کی ہستی اور خوشحال بستی کو ویران کر سکتی ہے، آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور آپ کے خاندان کو برباد کر سکتی ہے، الغرض یہ آپ کو قبر کے آغوش تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات جن سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور جب آپ پر ایسی علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ اس کا فوری علاج کس طرح کر سکتے ہیں، جس کے کرنے سے آپ بہت ہی مختصر وقتوں میں اس نظر بد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، نظر بد کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو کفار مکہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پھسلا دیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کرتے تو کفار کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاوی ہو جاتی، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ انسان اسی وقت حسد کرتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت یا حسد کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ کسی کے پاس اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کاروبار، اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن دیکھ لیتے ہیں تو ان کے دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے جو نظریں ہوتی ہیں وہ تعجب سے اس بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی تمام آسائش موجود ہوتے، ہمارے پاس بھی اچھا گھر ہوتا، اچھے کپڑے ہوتے، اور وہ اس طریقے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نظر بد کی وہ علامات جو آپ کو ظاہر ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ نظر بد کے لگنے کی سب سے عام نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا بجھل ہونا، یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہونا، آنکھوں کی پلکوں کا مرجھا جانا، صحیح ہے، آپ کی سر میں بہت شدید درد ہونا، گردن میں درد ہونا، ہاتھ پاؤں میں درد ہونا، اور جسم پر لال، کالے یا پھر نیلے دھبوں کا ظاہر ہونا، زیادہ پسینہ آنا، یعنی کہ پہلے آپ کو اتنے پسینے نہیں آتے تھے جتنے آپ کو نظر لگنے کے بعد آ رہے ہیں، اچانک سے یہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ دل کی دھڑکن میں اضافہ یا کمی ہونا، دل کا ڈوبتا ہوا محسوس کرنا، دل میں گھبراہٹ سی کی کیفیت پیدا ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، اور تلاوت اور نماز کے درمیان مسلسل جمائی کا آنا، آنکھوں کا دکھنا یا آنکھوں سے پانی کا نکلنا، جسم میں خارش، سرسراہٹ، چونٹیوں کا چلنا محسوس ہونا، جسم میں سوئیوں کا چبھنا، اور عموماً ہتھیلی اور تلوؤں میں کھچاؤ پیدا ہونا، اور ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا رہنا، طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس کرنا، کسی کام میں دلچسپی نہ لینا، یا اپنے خواب میں کسی ایسے شخص کو دیکھنا جو آپ کو مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہو۔ تو یہ تمام علامات جو ہیں آپ کو اس طرف اشارہ کریں گے کہ آپ بہت سخت ترین نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس نظر بد سے کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یاد رہے آپ کو کہ ہم نظر بد کا علاج کسی دوائی سے، کسی میڈیسن سے، کسی ہائی پاور میڈیسن سے، انجیکشن سے نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی ویکسین سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جب ہم نظر بد کا علاج کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مدد لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے ہم مدد لیتے ہیں، اور کچھ گھریلو ٹوٹکوں سے بھی ہم اس کے لیے مدد لیتے ہیں۔ دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے
3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 پڑھنی ہے جو آپ کے پاس اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے. پھر آپ نے 7 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے. اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اور 3 مرتبہ آخر میں بھی وہی درود شریف پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی شروع میں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور اپنے ہاتھ، پاؤں، سر، جسم پہ ہاتھوں کو پھیر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ عمل 7 دن لگاتار کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نظر ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کی رضا سے. نظر لگ تو بہت جلدی جاتی ہے دوستوں، لیکن نظر کو اتارنے میں کم از کم 2-3 دن کا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو دوستوں بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بھی سورہ ناس، سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق درود ابراہیمی کے ساتھ اول و آخر پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو کسی کی بھی نظر نہیں لگے گی. بہتر یہ کہ آپ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیں. اگر آپ کو 5 نمازوں کے بعد ٹائم نہیں ملتا ہے، آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو آپ صرف فجر کے وقت اور مغرب کے ٹائم یہ وظیفہ کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ تمام بری نظروں سے محفوظ رہیں گے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور میری آنے والی تمام ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.